الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب بعصاك الحجر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم انتہائی قابل قدر واجب الاحترام میرے بزرگوں اور دوستوں، جن حالات سے میں اور آپ دو چار ہیں اور جن حالات کا ہم سامنا کر رہے ہیں، ہر ایک انسان ان حالات کو اپنے آنکھوں سے اچھی طریقے سے دیکھ رہا ہے اور اپنے آنکھوں سے، زبان سے ان حالات اور واقعات کو پڑھ رہا ہے اور اپنے کانوں سے مختلف ذرائع کے ذریعے سے وہ سن بھی رہا ہے، اور ہر ایک انسان پریشان ہے کہ یا اللہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے کہ وہ ملک جس کو اللہ نے ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا، جہاں پہ پہاڑوں کی کمی نہیں ہے، سمندروں کی کمی نہیں ہے، باغات کی
دنیا کی کسی چیز کی اور موسم کی یہاں کمی نہیں ہے، لیکن ان حالات اتنی نعمتوں کے ہونے کے باوجود ہم دن بدن ہم کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہیں، اور دن بدن ہم ترقی کے بجائے ذلت اور رسوائی اور پستی کی طرف ہم کیوں جا رہے ہیں۔ ہر انسان اس کا تجزیہ کر رہا ہے، اور ہر انسان ان چیزوں کو، واقعات کو پڑھتا بھی ہے، سوچتا بھی ہے، غور بھی کرتا ہے اور روتا بھی ہے کہ اللہ یہ ماجرا کیا ہے۔ ان واقعات کا نتیجہ اگر ہم معلوم کرنا چاہیں اور تجزیہ کریں تو اس کا تجزیہ یہ ہے کہ یہ ہمارے شامت اعمال کا نتیجہ ہے، اور قرآن نے اس کو وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر کہا ہے کہ بر اور بحر کے درمیان پر جو فساد برپا ہوا ہے، اللہ نے فرمایا کہ انسان یہ تیرے ہاتھ کا پیدا کر رہا ہے۔ اگر آج ہم ذلت اور رسوائی کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں ہر ایک اس ملک کے باشندے کا ہاتھ موجود ہے کہ اس نے اس ملک کے ساتھ اور اس کے اساس اور بنیاد کے ساتھ زبانی طور پہ تو وہ کہتا رہا، لیکن حقیقی معنوں میں اس نے وفا نہیں کی، جس کی وجہ سے آج غریب کا اور سفید پوش کا جینا حرام ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ آج کی میرا موضوع یہ نہیں تھا، ضمنی ایک بات میں نے کہہ دی ہے۔ آج جس بات پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اور جب رب ناراض ہوتا ہے، اور رب ناراض کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ جب اس کی نافرمانی کی جاتی ہے، اور جب ناراض ہوتا ہے تو وہ پھر اپنی رحمتوں کو روک دیتا ہے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو یہ بارش اللہ کی رحمت ہے، پھر اللہ بارش کو روک دیتا ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی، اس کے بھی تجزیہ کر رہے ہیں، سائنسدان لگے ہوئے ہیں، لوگ تبصرے کر رہے ہیں، لیکن میرے رب نے جو فرمایا ہے اور وہ یہی اعلان کیا ہے رب نے کہ بارش برسانے والا میں ہوں اور کوئی نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں، زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کریم پھر آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے، پھر اللہ بارش نہیں برساتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بارش بالکل بند ہو جاتی اگر یہ مویشی نہ ہوتے، یہ مویشیوں کی وجہ سے یہ بارشیں ہوتی ہے، ورنہ ہمارے گناہ اس قابل ہے کہ بالکل بارش ہی نہ ہو۔ گوئے کہ ان گناہوں میں ایک گناہ
زکوٰۃ نہ دینا ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے۔ لوگ ترس رہے ہیں پانی کے لیے، پانی نہیں ہے۔ میں نے اتنا فٹ بور کیا، فلانا مشین لگائی ہے، فلانی لگائی ہے۔ نیچے جاؤ نا، خزانے تو اللہ کے ہیں، جتنا مرضی جاؤ، اگر وہ پانی نہ دینا چاہے۔ ہم نے مسجد کے ایک سائڈ پہ بور کیا، 400 فٹ نیچے گئے، پانی نہیں نکلا۔ یہاں کیا تو 150 پہ پانی نکلا ہے۔ یہ خزانوں کا مالک جو ہے اللہ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں نا، فَمَنْ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ۔ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کون ہے آسمانوں اور زمینوں کو بنانے والا؟ یہ کون ہے؟ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کون ہے آسمان سے بارش برسانے والا؟ ہر آدمی کہتے بارش ہو جائے، ہوا چلتی ہے، بارش نہیں ہوتی۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور پھر اس بارش سے خوبصورت باغات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ جب بارش برساتا ہے پھر باغات بھی پیدا کرتا ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، پھر اس سے اللہ کریم پھلوں کو پیدا کرتا ہے، درختوں کو پیدا کرتا ہے۔ تو بارش برسانے والی اللہ کی ذات ہے۔ جب بارش برسانے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر رجوع اللہ کی طرف ہوگا۔ بس اللہ کی طرف رجوع ہم کریں گے تو پھر بارش ہوگی۔ اور اللہ کی طرف رجوع کا ایک یہ ہے طریقہ، علماء نے لکھا ہے کہ نماز کے بعد دعا کی جائے، استغفار کی جائے، اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار ہو کہ اللہ ہمیں معاف کر، بارش کر دے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جمعے کے خطبے کے اندر اور اجتماعات کے اندر دعا کی جائے، استغفار کیا جائے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ نماز استسقاء ادا کی جائے، 2 رکعت نفل نماز ادا کی جائے، اس کے لیے اہتمام کیا جائے، روزہ رکھا جائے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا جائے، گناہوں سے معافی مانگی جائے، اور سچی دل سے آدمی توبہ کر کے اللہ سے دعا کرے۔ پہلے وہ دعا کرے اللہ کے سامنے، پھر چادر کو الٹ دے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے، تو بارش ہو جائے گی۔ یہ طریقہ ہے اللہ سے مانگنے کے جو طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ یہ ہمارے جتنے بزرگ گزرے ہیں نا، پہلے زمانے کے اندر بھی تو خاص سالی ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ دعا کرتے تھے تو بارش ہو جاتی تھی۔ حالانکہ وہ سیدھے سادے لوگ تھے، اتنے تعلیم بھی ان کے پاس نہیں تھی، ان پڑھ قسم کے لوگ تھے، لیکن جب ہاتھ اٹھاتے تھے تو اللہ کا عرش ہل جاتا تھا۔ آج ہمارے کپڑے میں صاحب ہیں، لکھ کے پڑے ہوئے ہیں، ڈگریاں بھی بہت زیادہ ہے ہمارے پاس، سمجھدار بھی ہم بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ ہمارا سنتا نہیں ہے، گویا اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اب رب کو راضی کرنا ہے۔
حضرت سلیمان موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب 5 سالی ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ نکلو بھائی. لوگ نکلے اور جا کر انہوں نے کہ میدان کے اندر نماز دعا کی اللہ سے. واپس آ گئے، بارش نہیں ہوئی. دوسرے دن پھر گئے، دعا کی، بارش نہ ہوئی. تیسرے دن پھر دعا کی، بارش نہ ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الہ العالمین 3 دن ہو گئے دعا کرتے کرتے 5 سالی ہے، پریشانی ہے، بارش کر رہے ہیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ اس مجمع کے اندر ایک آدمی ہے جس سے میں ناراض ہوں، وہ چغلیاں کرتا ہے، چغل خور ہے، اور جب تک وہ موجود ہے تو بارش نہیں ہوگی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الہ العالمین پر وہ چغل خور ذرا مجھے بتا دینا تاکہ میں اس کو ذرا ٹھیک کروں. تو اللہ کریم نے فرمایا موسیٰ میں خود لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ چغلیاں نہ کیا کرو، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے مجمع سے خطاب کیا اور کہا کہ سنو میری بات، تمہارے اندر ایک آدمی موجود ہے جو انتہائی گندی حرکت کے اندر مبتلا ہے، اور وہ حرکت کیا ہے کہ وہ چغل خور ہے. وہ باہر نکلے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، باہر نکلے. اب وہ آدمی پریشان ہو گیا، کہیں موسیٰ علیہ السلام کو معلوم نہ ہو جائے، سخت آدمی ہے، مارنا شروع کر دے گا. اور باہر نکلوں گا تو لوگ شرمسار کریں گے، سب لوگ کہیں گے یہ ہے یہ ہے. تو دل ہی دل میں کہنے لگا یا اللہ تو ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، معاف کرنے والا بھی تو ہے، پردہ ڈالنے والا بھی تو ہے. اللہ جسے جرم تو میں نے کیا ہے مجھے معاف کر دے اللہ، آئندہ میری توبہ ہے نہیں کروں گا، مجھ پہ پردہ ڈال دے بس. دل سے سچی توبہ کی اور زبردست قسم کی بارش ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی پروردگار عالم مجمع سے کوئی آدمی نکلا بھی نہیں ہے اور بارش بھی ہو گئی، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ نے فرمایا وہی اس شخص نے ایسی توبہ کر لی نا، اپنے گناہوں پہ ایسے نادم ہو گیا ہے تو میری اسی وجہ سے بارش کرنی ہے. اگر آج ہم سچی توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کرے کہ اللہ میں معاف کر دے، ورنہ یہ 5 سالی بڑھ جائے گی. اور اس کے ایک ہی حل ہے کہ حکومت کی سطح پر حکمران اعلان کرے اور وہ خود بھی نماز استسقاء پڑھے، چاروں صوبوں کے گورنر وزیر اعلیٰ پڑھے، تمام وزراء پڑھے. بے شک ان کو نماز پڑھنے کا طریقہ آتا ہی ہے، یہ ویسے ہی کھڑے ہو جائے. ہمارے ہاں تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ اوپر نیچے باندھ لیتے ہیں. ڈیریاں تو بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا ان کو. پھر نماز کے اندر بھی دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنا یہ نیچے ہو رہا ہے دوسرے اوپر ہو رہا ہے. یہ بھی ہمارے یہاں سلسلہ. وہ لوگ بڑے معزز ہوتے ہیں، ہمارے ہاں وہ لوگ بڑے معزز ہوتے ہیں، قابل احترام ہوتے ہیں، جن کو نماز پڑھنا نہیں آتا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ ہے، 5 سالی ہو گئے. انہوں نے اعلان کر دیا کہ جتنے جنات ہیں جنات کو کہا نکلو آ جاؤ سارے. جنات آ گئے. انسانوں کو کہا تم آ جاؤ، سارے آ گئے. فلاں میدان میں جمع ہو جاؤ، سارے آ گئے. میدان پہنچ گئے، اوپر سے اڑ رہا ہے واپس ہو جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا وہ واپس چلو. جب لوگ واپس ہونے لگے تو لوگوں نے شور شرابہ تو کر رہا تھا کہ حضرت بلایا ہے اب کیا واپس جاؤ، دعائیں نہیں کی.
سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، پروردگار عالم یہ کیا معاملہ ہے، بلایا بھی ہے واپس بھی کر دیا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا سلیمان آج میں نے فیصلہ کر لیا ہے، بارش میں آج نہیں دوں گا، بارش برساؤں گا، لیکن کس کی دعا پر؟ کہ اپنی مخلوق میں سے ایک چھوٹی سی مخلوق ہے نا، چونٹی، اس نے تم سے پہلے آ کر اسی میدان میں اس نے دعا کی ہے اور میں نے اس کی دعا قبول کر لی۔ تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ وہ چونٹی جو ہے اگر میں دیکھ سکتا ہوں اس نے کیسی دعا کی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا دیکھنا چاہتے ہو دکھا دوں گا، تمہیں شوق ہے یا اللہ دکھا دو۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اسی میدان میں اللہ نے وہ چونٹی دکھائی کہ ننھے اس کے پر تھے اور پروں کو اس نے یوں بچھایا تھا، چھوٹی چھوٹی پاؤں پہ یوں کھڑی تھی اور دعا بھی کر رہی تھی، اللہم انی خلق من خلقک، یہ کہہ رہی تھی اللہ جی میں تیری مخلوق میں سے چھوٹی سی مخلوق ہوں، اللہ تیری مخلوق میں سے چھوٹی سی مخلوق ہوں، اللہ مجھے پیاس لگی ہے، اللہ مجھے پانی پلا دے، اللہ مجھ پہ رحم کر دے، یہ دعا کی۔ تو اللہ نے فرمایا سلیمان آج میں نے اس چونٹی کی دعا قبول کر لی ہے، بس اب بارش ہو۔ جو اللہ سے مانگتا ہے تو پھر اللہ اس کو دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، قحط پڑ گیا، جمعے کے دن ہے، آپ خطبہ دے رہے ہیں، تو ایک آدمی ایک دروازے سے داخل ہوا اور داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مویشی ہلاک ہو گئے، اللہ کے محبوب مویشی ہلاک ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، راستے بند ہو گئے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ بارش ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت مسجد بھی چھوٹی سی تھی، تو جب آپ خطبہ دے رہے تھے وہ خطبے کے دوران جب اس نے سوال کیا سائل نے، تو کہتا ہم نے اس وقت پھر آسمان کی طرف بھی دیکھا تو آسمان پہ کوئی بادل کا نام و نشان نہیں تھا، تو اسی وقت میرے نبی نے ہاتھ یوں اٹھایا، کہ جب ہاتھ اٹھائے تو ڈال کے مانند ایک ٹکڑا سا بادل کا آیا اور پھر وہ یکدم وہ چھا گیا اور پھر برسنا شروع ہو گیا، اور کہتے برسا اور خوب برسا، اور کہتے پھر اتنا کہ 7 دن تک وہ پانی بارش برسا اور 7 دن تک ہم نے پھر آسمان نہیں دیکھا، اتنا پانی برسا، اتنی بارش ہوئی، اور وہ پھر اگلے جمعے کو ایسی بارش ہو رہی تھی تو وہ آدمی یا کوئی اور آدمی آیا اور وہ کہنے لگا اللہ کے محبوب اب راستے بھی بند ہو گئے، اب تو مسئلہ سارا خراب ہی ہو گیا ہے، دعا کریں۔ پھر حضور نے ہاتھ اٹھایا یا اللہ جہاں ضرورت ہے چٹانوں پہ برسا دے، نالوں پہ برسا دے، ڈیلوں پہ برسا دے، جہاں پانی کی ضرورت وہاں برسا دے، یہاں بس بادل چلے گئے۔ دعا مخ العبادت، دعا بہت بڑی عبادت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے یہی کہا تھا، اور کیا کہا تھا؟ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ یہ تو ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا فقلت استغفروا ربكم، اے میرے قوم کے لوگوں رب سے استغفار طلب کرو، معافی مانگو۔ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، جتنی مرضی تمہاری غلطیاں کوتاہیاں ہو، غفارا وہ معاف کرنے والا ہے۔ اور جب تم اس سے مانگو گے، یرسل السماء علیکم مدرارا، تم توبہ کرو گے، اور یہ توبہ اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا ہو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، توبہ کرو گے تو اللہ کریم توبہ کی وجہ سے آسمان سے تمہارے اوپر بارش نازل فرمائے گا۔ بارش برسانے والا کون ہے؟ امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء، آسمان سے بارش برسانے والا اللہ ہے، سبزہ اگانے والا اللہ ہے، اور زمین کی تمام چیزوں میں تر و تازگی پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم بأموال وبنین ویمددکم بأموال، اگر تم چاہتے ہو تمہارے مال میں اضافہ ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری مال میں اضافہ ہو، تمہاری اولاد میں ترقی ہو، تمہاری اولاد کو عزت ملے، تو وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تو پھر توبہ و استغفار کرو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اگر تم چاہتے ہو تمہارے باغات میں اضافہ ہو، تمہاری گندم زیادہ ہو، مکئی زیادہ ہو، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تو پھر استغفار کرو۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اگر تم چاہتے ہو تمہاری نہروں میں پانی ہو، تمہارے ڈیم پانی سے بھر جائے، تمہاری بوروں میں پانی آ جائے، تم وظیفے کر کر کے بور میں پانی ڈالتے ہو لیکن گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، بور کرتے ہوئے تم وظائف کرتے ہوئے بور کے اندر پانی ڈالتے ہو کہ پانی آ جائے، لیکن سود چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، زنا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، قتل کرنے کے لیے تیار نہیں، قبضہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور کہتے پانی آئے گا، ایسا پانی نہیں آئے گا، رب ناراض ہو چکا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہاری بوروں کو پانی سے بھر دوں گا، نہروں کو پانی سے بھر دوں گا، ڈیموں کو پانی سے بھر دوں گا، چشموں میں پانی رواں دواں کر دوں گا، بشرط کہ تم میرے بن جاؤ۔ گناہ چھوڑ دو، گناہ چھوڑ دو، اور گناہ اللہ کو پسند نہیں، اس لیے فرمایا کثرت سے پڑھا کرو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو
معاف کر دے، ہماری آنکھوں کے گناہوں کو، ہمارے کانوں کے گناہوں کو، ہمارے رات کے گناہوں کو، ہمارے دنوں کے گناہوں کو معاف کر دے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا۔ اللہ معاف کر دے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللہ رحم کر دے، وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، لك الحمد ولك الشكر، آمين یا رب العالمین۔